حضرت نوح علیہ السلام کے جو باغی قوم تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، شیخ الکبیر کہا تھا، بڈھا کہا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ کشتی آ گئے، کشتی سے ساری غلاظت کو لے کر اپنی مٹھیوں کو بھر بھر کے بالکل سمجھیے کہ شفا کے طور پر، دوائی کے طور پر اپنے جسم میں ملنا شروع کر جب بڑھائش کے شاہ امم تو ہاتھ میں لے کے اپنے قلم، ہاتھ میں لے کے اپنے قلم، زندگی وقف سنبل نے کی، نعت یا شاعر ہی کے لیے۔ مہمان کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے، مفتی معروف رائے صاحب سنیے گا کہ مہمان کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے، مہمان بن کے کھائیے کوئی نقصان نہیں ہے، مہمان بن کے کھائیے کوئی نقصان نہیں ہے، مہمان بن کے کھائیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ میری رسوئی پہ تو اللہ کا کرم ہے، 2 دن سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مقرر شعلہ بیان جناب حضرت مفتی معروف راہی صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اپنی نورانی بیان سے تمام سامعین کو نوازے۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں، آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں، آگ نفرت کی بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں، آگ نفرت کی بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہاتھ میں صبر کا دامن ہے ہمارے ورنہ، ہاتھ میں صبر کا دامن ہے ہمارے ورنہ، بستیاں ہم بھی جلانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ مائک پر جناب مفتی معروف راہی۔ مائک تو ایسا لگتا ہے کہ جنگ آزادی سے پہلے والا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مائک کا بھی بڑا رول رہا تھا، اللہ کرے آپ کے مائک کا بھی رول رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن إلى آخره۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم ایسا
احسان یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ علماء کرام اسٹیج میں تشریف رکھتے ہیں، دانشوران قوم و ملت بھی رکھتے ہیں، اور آپ میرے ایمانی عرفانی بھائی اور عزت دار ماں بہنوں، اللہ کا ہم پر خاص کرم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا بھی احسان و کرم ادا کریں، ہم اللہ کے احسان و کرم کو ادا نہیں کر سکتے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن میرے کلمہ کو بھائیوں، میری عزت دار ماں بہنوں، آپ کا یہ محبوب ادارہ اور اس محبوب ادارے کے بینر تلے آپ سب کو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے دعوت دی گئی۔ الحمدللہ آپ سب کی شرکت بھی ہوئی، اگرچہ کچھ لوگ جلسہ گاہ میں ہیں اور کچھ لوگ مارکیٹ کی زینت بنے ہیں، کچھ لوگوں نے آنکھوں کی نمائش کے لیے یہاں تشریف ان کی آئی تھی اور وہ تشریف چلی بھی گئی، لیکن حوصلے مند میری مائیں بہنیں الحمدللہ کثیر تعداد میں تشریف رکھتی ہیں۔ میں آج اپنی گفتگو کا موضوع دراصل اسی طرف لے کے جانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دنیا میں آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کے جو احوال و قوائف ہیں، ہم سب اس سے قاعدے سے واقف ہیں۔ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل و خوار کی نگاہ سے دیکھا جا رہا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جو مسلم قوم، وہ مسلم قوم جس کے پاس سنہری تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے دھرتی کا نظام اس وقت تک منظم رہے گا، اللہ دھرتی کے نظام کو اس وقت تک چلائے گا جب تک کہ دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا موجود رہے گا۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، یہ اللہ اللہ کہنے والے موجود تو ہیں، لیکن مسلمانوں پر کیا آفت پڑی ہے؟ مسلمانوں کے نوجوانوں کی کیوں موب لنچنگ ہو جاتی ہے؟ مسلمانوں کے ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی نوچی جاتی ہے؟ ان کی چادر فاطمہ کو، چادر حیا کو کیوں تار تار کری جاتی ہے؟ کبھی ہندوستان کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی چین کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی چچنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی روہنگیا کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی غزہ کی پٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی کسی اور کے حصے کی بات ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، بس صرف اور صرف سوچ بچار کرتے ہیں، لوگوں سے تذکرے کرتے ہیں، چائے کی منڈیوں میں جاتے ہیں، کڑوا تبصرہ کرتے ہیں، حکومت وقت کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن کام اس سے چلنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کامیابی چاہتے ہو، فلاح و بہبودی چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ راستہ بتایا ہے، تمہیں وہ طریقہ بتایا ہے۔ لوگوں کو گالیاں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہماری اور آپ کی غلطی ہے، ہماری اور آپ کی کمی ہے، کوتاہی مجھ سے ہو رہی، حالات ایسے ہی نہیں پیدا ہو جایا کرتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کان کھول کر سن لو اور بہتر طریقے سے سن لو، آپ مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ آزمائشیں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، امتحان آئے ہیں، لیکن یاد رکھنا، خوب یاد رکھنا، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو آزمائش کا مقابلہ کرتا ہے، امتحان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ آزمائش کا سامنا نہیں کر سکتے، اگر آپ امتحان نہیں دے سکتے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے جو رنگین نظام بنائے ہیں، اس دنیا کے جو حسین نظام بنائے ہیں، لیل و نہار کا نظام بنایا ہے، اشجار کو بنایا ہے، ساری دنیا کی نعمتوں کو 18,000 مخلوقات
مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، سب سے افضل مخلوق، سب سے محترم مخلوق مسلمانوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، ساری چیزیں میرے لیے، ساری غذائیں میرے لیے۔ اللہ نے ہوائیں چلائیں کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے آکسیجن کے لیے۔ 2 منٹ ہوا کا نظام ختم ہو جائے، ہوا کا نظام بند ہو جائے، ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے، سانس کی بیماری میں مر جائیں گے۔ کرونا وائرس آیا تھا، جن لوگوں کو سانس کی بیماری آئی تھی، آپ نے دیکھا تھوڑی دیر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے انسان گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا، تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا یہ جو نظام الہی ہے اور اللہ نے جو اتنا بہترین نظام بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ مالک حقیقی کو پہچانے، اس مالک حقیقی کو پہچانے جس مالک حقیقی نے دنیا کے اس خوبصورت نظام میں کس کا حصہ دیا، کس لیے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ظاہر ہے ہم انسانوں کے لیے بنایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دی ہوئی نعمتوں کو اچھی طرح فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہر طرح کی نعمتوں سے آشائش ہوتے ہیں، ہر طرح کے آشائش سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کبھی ہماری توجہ ادھر نہیں گئی۔ ایک کسان، میں موٹی سی بات بتا رہا ہوں، ایک کسان سے پوچھو تو صحیح، مکئی کی کھیت کرتا ہے، مکئی کے کھیت کرنے سے پہلے کس طرح سے زمین کو حلوہ کرتا ہے، سچائی کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس کے بعد پانی چھوڑتا ہے۔ جب کھیت زمین پوری طرح سے بوسیدہ ہو جاتی ہے، زمین پوری طرح سے حلوہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسان اس میں بیج ڈالتا ہے، ڈالتا کہ نہیں ڈالتا؟ کھیتی کرتے ہیں آپ بھی، ہم بھی۔ ہمارا علاقہ چونکہ یہ کسانوں کا علاقہ ہے، سارے اکثر و بیشتر لوگ کسان ہیں، دیہی علاقہ ہے۔ بتاؤ آپ ایک کھیتی کرنے میں چونکہ عقل کا تقاضا ہے، اگر ادھر محنت نہیں ہوگی، فصل اچھی نہیں ہوگی، کھیت اچھی لگانا چاہیں گے، فصل اچھی تیار کرنا چاہیں گے کہ ہماری کھیتی لہلہاتی ہوئی کھیتی ہو، فصل اچھی فصل ہو، وقت پہ کھاد دینا پڑے گا، وقت پہ پانی دینا پڑے گا۔ اگر اس کھیت میں کسی طرح کیڑے مکوڑے لگ جائیں، کیڑے مکوڑے کو دوائیاں ان کے مارنے کے لیے جو پولائزیشن جو دوائیاں آئی ہیں، ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ فصل تباہ نہ ہو جائے، فصل تباہ نہ ہو جائے۔ گویا کہ یہ وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، اس بیکٹیریا کے ذریعے سے فصل کو بچائی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس میں بھی وائرس ہے۔ اس وائرس سے ہمیں اور آپ کو کیسے نکلنا ہے؟ اس کا اینٹی وائرس کون ہے؟ کون چیز ہے جو اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی؟ بیمار ہو جاتے ہو، بخار پڑ جاتے ہو، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، آلہ لے کر آتے ہیں، ہمیں اور آپ کا بخار چیک کرتے ہیں، ہمارے بخار کی سیلس ڈگری کتنی ہے، ناپتے کہ نہیں ناپتے، اس کے بعد دوائی تجویز کرتے ہیں، کون سی دوائی چلانی ہے، ابھی کالپول سے کام چلے گا یا یہ کہ کوئی اینٹی بائیوٹک دینا ہے؟ اینٹی بائیوٹک کی بھی ایم جی دیکھی جاتی ہے، 250 ایم جی کی دوائی چاہیے ہوگی یا 500 ایم جی کی دوائی چاہیے ہوگی یا اس سے ادھک دوائی چاہیے ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ سسٹم جیسے جیسے لو ہوتا ہے، انسان کا جسم جیسے جیسے ڈھیلا ہوتا ہے، انسان کی کیفیت جیسی جیسی بگڑتی جاتی ہے، ویسی 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 دوائیاں بھی ڈاکٹروں کو تجویز کرنا پڑتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، ہماری عقل نے دنیاوی نظام کو تسلیم کر لیا، کیونکہ یہ دنیا ظاہری ہے، یہاں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، خالق حقیقی نے اتنی بڑی دنیا بنائی، کسان اپنے وقت پہ ہر کام کرتا ہے، فجر کے وقت اٹھتا ہے، چاہے کہ فجر کی نماز نہ پڑھے، اللہ کے آگے سر بسجود نہ ہو، لیکن وقت پہ کھیت جاتا ہے، کھیت جا کر چاہے جو کام اس سے میسر ہو وہ کام کرتا ہے، صبح کا ناشتہ کرے چاہے لیٹ سے کرے لیکن بعد میں ناشتہ کرتا ہے، پہلے اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو فراغت انجام دیتا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ تو صحیح، اللہ کا جو یہ نظام ہے، اس نظام کو اللہ نے ہمیں اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یاد رکھنا چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ بھائی اسٹیج کے ساتھی سے گزارش ہے تھوڑی دیر آپ بھی خاموشی اختیار کریں، ذہن منتشر ہے۔ بھائی روح اللہ صاحب تھوڑی دیر اگر آپ بھی بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ نے معروف رائی کو مہمان سے نوازا ہے، مہمان کی آپ میزبانی کر لیں، تھوڑی دیر گزارش ہے۔ میرے دوستو ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، عزت دار ماں بہنوں، میں آپ کو بتا ہی رہا تھا یہ جو دنیاوی نظام ہے، اس دنیاوی نظام کو ہماری عقل تسلیم کرتی ہے، ہماری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے، لیکن اللہ کے نظام کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نظام کو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی؟ ہمارے اور آپ کی عادات سے معلوم ہوئی۔ بتاؤ تو صحیح، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، جب مؤذن پکارتا ہے ہم کبھی مسجد کی طرف جاتے نہیں جاتے؟ اللہ کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہم جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ مدرسے کا جلسہ بلایا گیا، علماء کرام کو دعوت دی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستی کے ہر فرد بشر یہاں آئیں، ایمان کی حلالت پڑھائیں، ایمان میں اپنی حرارت پڑھائیں، ایمان میں چاشنی پیدا کریں، علماء کے بیانات کو سنیں، لیکن نہیں، ایمان چونکہ ہمارا پزمردہ ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حالات کے شکنجے ہمیں اور آپ کو نہیں آئیں گے، حالات کے تھپیڑے ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں آئیں گے، تو کس کے آئیں گے؟ دور صحابہ کی تاریخ دیکھیے، ہماری تاریخ دیکھیے، ایک طرف 313 کی تعداد، لیکن فتح و نصرت کی تاریخ ان کے حصے میں۔ آج جب کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور پوری دنیا کی رپورٹ، پوری دنیا کی سروے یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں تناسل کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی آبادی مسلم قوم کی آبادی ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح، دوسرے نمبر کے تناسل کی آبادی کے اعتبار سے مسلم قوم ہے، لیکن باوجود اس کے مسلمانوں کو مارا جا رہا، باوجود اس کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا، باوجود اس کے مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو عظیم تاریخ تھی، مسلمانوں کے جو سنہرے حروف سے تاریخ رقم کیے ہوئے تھے، مسلمانوں نے اس ڈگر سے نکل کر اپنا ایک الگ ڈگر بنایا، اپنا ایک الگ مشن بنایا، اپنا ایک الگ پلیٹ فارم کا انتخاب کیا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، حالات آئے ہیں اور یقین رکھو ایمان والے ہو، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر آپ نے اللہ سے محبت کری ہے، حالات کے تقاضے آئیں گے، لیکن گھبرانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں، چاہے حکمراں کتنے ظالم کیوں نہ ہو، چاہے وقت کے ظالم پیدا ہو جائے، ظالم نمرود اور شداد کیوں نہ پیدا ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، انہیں امتحان دینا پڑا، لیکن بتاؤ تو صحیح، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ 950 سال پہلے، 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو اصلاح و اغراض کے خاطر اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم کا کیا جواب تھا؟ قوم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا کہ نہیں کہا؟ جن لوگوں نے لبیک کہا، اس کام میں اس کا خیر مقدم تھا، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ بنا، اللہ کا وہ منتخب بندہ بنا۔ کیا ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگ چڑھاتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ آج جیسے کہ کچھ لوگ مولویوں کو تانا دیتے ہیں، مولویوں کو برا کہتے ہیں، ان مولویوں کے پاس مسجد اور مدرسے کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہے، ان کی دنیا کنویں کی میڈک بن کے رہ چکی ہے۔ معاف کیجئے گا، آپ کی زبان دراز ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت تھی، ان کا یہی مشن تھا، یہی طریقہ کار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا تمہارا ایشور ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا پرماتما ایک ہے، تمہارا گاڈ ایک ہے، تمہارا لارڈ ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے۔ نظام کو چلانے والی ذات اس اللہ کی ہے، دھرتی کا نظام چلتا ہے اس اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دھرتی کا نظام چلتا ہے اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ زمین میں جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے ذرات ہیں، جتنے خاک کے اشیاء ہیں، جتنے جمادات ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنی ساری مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری مخلوق، چاہے انسان اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرے نہ کرے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے نہ کرے، آپ یہ نہ سوچو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ پہ احسان کرتے ہیں، ہم جلسے جاتے ہیں اللہ پہ احسان کرتے ہیں، مولویوں پہ احسان کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی، آپ کی نماز آپ کو مبارک ہو۔ دکھاوے والی نماز ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ پرانا کپڑا ہو، پرانی کوئی چیز ہو، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے،
اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایسے ہی آپ کی نماز ہے، ایسے ہی آپ کی عبادات ہیں۔ اگر آپ نے دکھاوے کے لیے عبادت کی، دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ حاجی صاحب کہیں، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ علامہ صاحب کہیں، تو معاف کیجئے گا، آپ کی نماز کو کل قیامت کے دن آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز پڑھیں اللہ کی خاطر پڑھیں، عبادت کریں اللہ کے خاطر کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی کام کیے جائیں گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ آپ پڑھتے چلے جائیں قرآن کریم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے مومن۔ کون کامیاب ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے۔ کم سے کم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا تو کم سے کم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ پا رہا۔ لیکن ہماری اور آپ کی نماز کیسی نماز ہے؟ ہمیں نماز میں دنیا کی ہر طرح کی باتیں یاد آتی ہیں، ہر بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز میں یاد آتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، عبادات تو ہم کرتے ہیں، لیکن عبادات کے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے، نماز کے جو ثواب ملنے چاہیے، نماز کی جو فضیلت آئی ہے، جو عظمتیں اور برکتیں آئی ہیں، منوان وہ برکتیں، وہ عظمتیں اور فضیلتیں ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہماری نماز دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔ بھائیو، بزرگوں، عزت دار ماں بہنوں، گزارش ہے، مختصر سے وقت کے لیے میں بیٹھا ہوں، ذرا سا آگے کی جگہ پر کر لیں۔ سمجھ سے پرے بالکل بات ہے کہ کون سی گفتگو کروں، میں نے کون سی آیت پڑھی، کہاں جا کے ٹک رہا ہوں۔ اصل میں آپ کی پیشانوں کی لکیریں ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے، آپ سننے کے مزاج میں ہوتے ہو، آپ لوگ بھی آ جائیں، بات کہنے میں اچھا لگتا ہے۔ کل ہم لوگ سمستی پور تھے، امیر شریعت دامت برکاتہم بھی تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، مشکل سے 15 سے 20 منٹ یا یوں کہیے آدھے گھنٹے کی گفتگو ہوئی، لیکن اللہ نے زبان سے ایسی بات نکلوائی، بڑا مجمع تھا، لوگ بالکل منجمد ہو کر، ایک ہو کر، ایک سوئی کے ساتھ لوگوں نے باتیں سنی۔ ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہو چکا ہے، اگر یہاں کرکٹ کا گراؤنڈ ہو جائے، نوجوانوں کا ایسا ازدحام، نوجوانوں کی ایسی بھیڑ لگ جاتی ہے، پھر انہیں پتہ نہیں، وہ کمر ہلا ہلا کر اترا کر ڈانس کرتا ہے، چھکے چوکے کی بارش لگتی ہے، بے ساختہ تالیاں ہجڑوں کی طرح بجاتا ہے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، یہ کون سے ٹھکوسلے نوجوان ہیں؟ جب کرکٹ کا گراؤنڈ لگتا ہے، جب کوئی چھوکڑی ناچتی ہے، جب کوئی غزل کا مشاعرہ ہوتا ہے، عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے، عشق و محبت پہ شعر پڑھے جاتے، اس وقت ہمارے دل کی تمنائیں کھل جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دلوں کی کلیاں کھل گئی ہیں، آرزوؤں کے قبل مسکرانے لگ گئے۔ لیکن بات ہوتی ہے اللہ کی، بات ہوتی ہے رسول اللہ کی، ان کے نسبت سے بات ہوتی ہے۔ اتنا چھوٹا مجمع، پھر لوگوں کے سننے کا حال تو کیا کہنا، ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہ ابھی مرنے سے پہلے ہی ملک الموت ان پہ سوار ہو چکے ہوں۔ ایسا ماحول نہ بنائیے، جانے کی فضا نہ بنائیے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سچی بات یہ کہ حالات کے تیور ہمیں اور آپ کو کچھ پیغام دیے جا رہے ہیں، حالات سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے۔ حضرت خباب کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ میں تو نوح علیہ السلام کا قصہ بتا رہا تھا، ادھورا قصہ رہ گیا۔ آپ سب نے شاید وہ قصہ پڑھا ہو یا سنا ہو کہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کی بات نہیں مان رہی تھی، عذاب کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے بذریعہ وحی یہ خبر دے دی گئی کہ نوح ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں جو لوگ تمہارے ماننے والے ہیں، جو میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ان لوگوں کو کشتی میں، ان لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، پانی میں نہیں بلکہ سوکھے میں بنا رہے تھے، قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ بڈھا کھسیا گیا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی سوکھے میں بنا کے کیا کریں گے؟ کسی کو کیا پتا تھا یہ نوح علیہ السلام وقت کے نبی تھے۔ بہرحال کشتی بنائی گئی، کشتی تیار ہو گئی، قوم کے کچھ ظالموں نے، کچھ
جابروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر غلاظت کرنا شروع کر دیا، پیخانہ کرنا شروع کر دیا۔ حال یہ ہوا پوری کشتی غلاظت سے بھر گئی۔ کچھ لوگوں کو کھجلی ہونا شروع ہو گئی، کھجلاتے پریشان ہو گئے۔ اب لوگ دوائی ڈھونڈ رہے ہیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس اس علاج کے دوائی ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، کہیں دوائی نہیں مل رہی۔ پوری قوم کو کھجلی کی بیماری ہو گئی، پوری قوم کے لوگ جہاں جا رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بس کھجلی ہو رہی ہے۔ بالآخر میرے دوستو، اس قوم میں سے ایک بندہ جو اس وقت غلاظت کر رہا تھا، وہ بندہ اسی کشتی میں گر گیا۔ گرنے کا عالم کیا تھا کہ پھر اس کی کھجلی ختم ہو گئی۔ اب ظاہر قوم کی لوگوں نے جب دیکھا کہ سارے لوگ کھجلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے دوائی لے رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اطباء اور کتنے بڑے بڑے حکما سے دوائی لے رہے ہیں، کسی کی دوائی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کسی کی دوائی فائدہ مند اور سود مند نہیں ثابت ہو رہی، یہاں انہوں نے کہاں سے دوائی پائی؟ پوچھا تو اس شخص نے کہا اتفاق کی بات یہ کہ میں غلاظت کر رہا تھا، اس کشتی میں گر گیا تھا، کشتی کی غلاظت میرے جسم میں لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے میری کھجلی صاف ہو گئی۔ پھر کیا کہنا حضرت نوح علیہ السلام کے جو باغی قوم تھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا تھا، پاگل کہا تھا، شیخ الکبیر کہا تھا، بڈھا کہا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ کشتی آ گئے، کشتی سے ساری غلاظت کو لے کر اپنی مٹھیوں کو بھر کے بالکل سمجھیے کہ شفا کے طور پر، دوائی کے طور پر اپنے جسم میں ملنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پوری کشتی کی غلاظت صاف ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، دیکھو اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے، اپنے نبیوں کا مقام کس طرح بڑھاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم اور آپ نے اچھی طرح سنا۔ بقرعید کا مہینہ آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، جن کی نسبت ان کے بیٹے کی نسبت سے عید الاضحیٰ میں ہم سب قربانی کرتے ہیں، چاہے بکرا ہو، گائے ہو یا اور کوئی جانور ہو جس کے شریعت میں جواز کی صورت آئی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حال یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا کو نصیحت کی، دین کی دعوت دی۔ ان کے ابا نے کہا بیٹا تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابھی بالکل کم ہے، 6 سال کی بھی مدت نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کہا جاتا ہے یہ سورج میرا دیوتا ہے، یہ سورج میرا خدا ہے، یہی بھگوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا تو حضرت ابراہیم کا جواب آتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا، میرا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کے بعد دیگر چاند کو کہا جاتا، اور بھی باتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے، نبی بچپنے سے نبی ہوا کرتے ہیں۔ امداد پور کے اچھے لوگوں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ چلیے ہمارے بت پرستوں کی، چونکہ ابراہیم کے جو ابا آزر تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہا گیا ہے ان سے بڑا بت ساز یعنی بت بنانے والا کوئی نہیں تھا، آزر سے بڑا بت ساز کوئی نہیں تھا۔ جب بت بنا کر ایک جگہ عبادت کے لیے جاتے تھے، جس طرح آج میلہ لگتا ہے، ٹھیلا لگتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ سارے لوگ عید کی طرح وہاں جا کے اکٹھا ہوتے تھے۔ سارے لوگ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال سارے لوگ چلے گئے۔ ان کے جو سب سے بڑے گرو گھنٹال تھے، کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو ایک طرف سے گرا دیا۔ جب سارے لوگ آئے، کہا گیا من کسر الاسنام، ان بتوں کو کس نے توڑا، کس نے اس پہ کلہاڑی چلائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، بچپنے کی عمر ہے، آج کے بچپنے کی عمر بھی دیکھو، جوانی کی بھی عمر دیکھو، بڑھاپے ہو جاتے لیکن تمیز نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم کی عمر بہت چھوٹی سی عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب آتا ہے، یہ آپ کا بھگوان ہے، یہ آپ کا ایشور ہے، یہ آپ کا اللہ ہے، انہی سے پوچھو تو صحیح کس نے گرایا۔ جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ بتا نہیں سکتے، جب ان پہ کوئی ظلم کرے، اتیاچار کرے، اپنے ظلم کو اپنے ہاتھوں سے نہیں
نہیں روک سکتے تو بتاؤ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے؟ بالآخر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا تھے اور ان کے رفقا تھے، ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ تاریخ کے وہ سارے باب ہمارے پاس ہیں، مجھے بتانا یہ ہے میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، آج حالات آئے ہیں، انشاءاللہ حالات ہمارے تیور میں آئیں گے، لیکن شرط ہے مسلمانوں، سب سے پہلی ذمہ داری اور ہماری اور آپ کی یہ ہے، میں نے چونکہ ایک حدیث پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ والی حدیث، اس سے متعلق مجھے ایک بات ماں بہنوں کے سامنے رکھنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت، متعدد آیت اور اس حدیث کے زاویے سے ایک بات یہ بتانا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا گیا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا جزو، ایمان کا شعبہ، آخرکار حیا کو کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے جواب آتا ہے کیونکہ جس سماج میں حیا ہوتی ہے، جس سماج میں پاک دامنی آتی ہے، وہ سماج اچھا سماج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ بری چیز کوئی اگر ہے تو وہ بے حیائی ہے۔ ہماری مائیں بہنوں نے سروں پہ دوپٹہ رکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے حجاب پہننا چھوڑ دیا، ساڑی پہنتی ہیں، کبھی ان کے سر پہ آنچل نہیں، کرتا پہنتی ہیں، کبھی پیٹ دکھتا ہے تو کبھی پیٹ دکھتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، انہیں جب حیا نہیں ہے، انہیں جب شرم نہیں ہے، نام چاہے فاطمہ رکھ لو، نام چاہے رقیہ رکھ لو، ارے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو نئی زندگی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی بیٹیوں کو نحوست سمجھتے تھے، کہتے تھے گھر میں اگر گندگی آتی ہے، گھر میں اگر برائیاں آتی ہے، گھر میں نحوست آتی ہے، لڑکیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فرعون کے زمانے میں بھی یہ بات تھی اور دیگر زمانے میں بھی یہ بات تھی، لیکن جب بات آتی ہے دور نبوی کی، جب بات آتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا حال یہ ہے، وقت کے حکمرانوں کا حال یہ ہے، اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے، بچے کی شکل دیکھنے سے پہلے اس کی قبر کھودی جاتی تھی، گڑھا کھود کر اس بچی کو وہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا زمانہ تھا جب بیٹیوں کو گارا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں ایک آفتاب رسالت کی کرن پھوٹتی ہے، ایک آفتاب رسالت کی جلوہ افروز آفتاب رسالت کی آمد ہوتی ہے، پھر کیا کہنا، آپ کے چہرے کے رونق کی وجہ، آپ کے چہرے کے دمک کی وجہ سے پوری دنیا جگمگا رہی تھی، پوری دنیا لہلہا رہی تھی، درخت میں خوشبو آ گئے تھے، ہر درخت نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ وہ گائے اور وہ بھینس اور وہ جانور جن کے تھنوں میں دودھ نہیں، ان کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری بکری، میری اونٹنی ایسی دبلی پتلی تھی، میں اس پہ نہیں جا سکتی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، لیکن بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس بچے کی آمد سے اور اس بچے کی شرف اور اس بچے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ میری اونٹ جو بالکل دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی، بدن میں طاقت نہیں تھی، بدن میں طاقت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، میری دبلی پتلی اونٹ بھی چلنے لگتی ہے، اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کلمہ کو بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک نظام مرتب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو، یہ بیٹیاں تمہارے سروں کی دستار ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے گھروں کی زینت ہیں، انہی کے بدولت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان بیٹیوں کو اگر نحوست سمجھو گے، سماج ترقی نہیں کر پائے گی، سماج اچھے دشا پہ نہیں جا پائے گی۔ یہی بیٹیاں تو ہیں جن کے گود سے انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا، یہی بیٹیاں تو ہیں جن کے گود سے حضرات صحابہ کرام نے جنم لیا، یہی بیٹیاں تو ہیں جن کے گود سے تابعین نے جنم لیا، یہی بیٹیاں تو ہیں جن کے گود سے سلف صالحین نے، مدبرین و مفکرین نے، مصنفین و مرتبین نے، بزرگان دین نے جنم لیا۔ ہاں مجھے کہنے دیا جائے یہی بزرگان، یہی بیٹیاں ہیں، یہی مائیں ہیں، جب یہ پاک دامن ہوتی ہیں، جب یہ حیا کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں، جب ان کی شکل کو کسی غیر محرم کی نظر نہیں دیکھتی ہے، جب یہ باپ کے پاس بھی جاتی ہے تو پردے کے پاس پردے کے ساتھ جاتی ہے، جب یہ نوجوان بھائی کے پاس بھی کھڑی ہوتی ہے، اپنے سینوں پہ دوپٹہ رکھتی ہے، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، حیا
والے آنکھوں سے دیکھتی ہے. جب جب انہوں نے پردے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا, جب جب انہوں نے اپنی چادر کو چادر فاطمہ سمجھا, جب جب انہوں نے اپنی زندگی میں پردے کو لازم پکڑا, پھر ان کی گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے قاسم نانوتوی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے طارق بن زیاد پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے علامہ شبلی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے حکیم الامت اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے قاری طیب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے علامہ سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے, پھر ان کی گود سے علامہ ابو الحسن علی الحسنی ندوی پیدا ہوئے. لیکن میری بہنوں, میری ماؤں بہنوں, جب تم نے اپنی زندگی سے حیا کو الگ کیا, پردے کو الگ کیا, حجاب کو الگ کیا, پھر تمہارے گود سے کوئی ولی نہیں پیدا ہوتا, کوئی قطب پیدا نہیں ہوتا, کوئی ابدال پیدا نہیں ہوتا, تمہارے گود سے کوئی اچھا پیدا نہیں ہوتا. پھر کیسے بچے پیدا ہوتے؟ پھر ایسے بچے پیدا ہوتے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ساری شرارتیں اپنے دماغ میں نشر کرنا شروع کر جاتا ہے. تمہاری گود سے ناچنے والیاں پیدا ہوتی ہیں, تمہاری گود سے ناچنے والے بیہودے لڑکے پیدا ہوتے. جب تم شرافت کی چادر میں پیک تھی, جب تم فاطمہ کی حیا سے لپٹی ہوئی تھی, تم نے اپنی گود سے قطب کو پیدا کیا, ابدال کو پیدا کیا, بزرگان دین کو پیدا کیا. لیکن جب تم نے اپنی حیا کا جنازہ نکالا, جب تم نے اپنی عزت کو نیلام کرنا شروع کیا, تو پھر ظاہر ہے تمہاری گود سے اسی طرح کے بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. اس لیے میری ماؤں بہنوں, غور کرنے کا مقام ہے, چونکہ حیا کو ایمان کا شعبہ کہا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں, انہوں نے جواب دیا چونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے, اور حصہ اس اعتبار سے ہے کہ جس سماج میں حیا ہوتی ہے, جس سماج میں پاک دامنی آتی ہے, جس سماج کی بہو بیٹیاں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں, اپنے پاک دامن کی حفاظت کرتی ہیں, وہ سماج ترقی کرتا ہے, وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے, وہ گاؤں ترقی کرتا ہے, اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. پھر اس کے باپ کو کہیں ذلت کے آنسو چھلکانا نہیں پڑتے, پھر ان کی ماں کو کہیں گلی میں چھپ کے رونے کی نوبت نہیں آتی. آج ہماری بہن بیٹیوں نے بے راہ روی کا چلن شروع کر دیا ہے. تقریباً اسے ہندوستان میں 3.5 لاکھ, ابھی میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا, کل کے پروگرام میں یہ کتاب تقسیم کی گئی. بیٹیوں کی حفاظت کیجئے, امارت شریعہ کی طرف سے یہ کتاب بانٹی گئی ہے, یہ کتاب تقسیم کی گئی ہے, جس کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے محض 8.5 سال میں 3.5 لاکھ لڑکیوں نے, جن لڑکیوں کا نام کل تک فاطمہ تھا, کل تک رقیہ تھا, کل تک زبیدہ, کل تک عائشہ اور فاطمہ تھا, آج وہ بیٹیاں پتہ نہیں کن کے گود میں چلی گئیں. کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے. ہم نے اپنے بہو بیٹی کو صحیح تعلیم نہیں دی, ہم نے ان کو پردے کی اہمیت نہیں بتایا, ہم نے انہیں نہیں بتایا اے بیٹی تم جب پردے کے ساتھ رہتی ہو, فاطمہ کی حیا تمہارے ساتھ رہتی ہے, تم جنت کے ملکہ کہلاؤ گی. لیکن حیا جب تمہاری زندگی سے نکل جاتی ہے, چادر تم اپنی زندگی سے نکال دیتی ہو, حجاب پہننا چھوڑ جاتی ہو, اسکول کالج جاتی ہو, اختلاط کے ماحول میں بوائے فرینڈ کو اپناتے ہو, لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے بیٹھتے ہو, پھر کیا ہوتا ہے سماج میں وائرس لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس طرح دوستی بڑھتی ہے, پھر بڑھتے بڑھتے نوبت آتی ہے RSS کا جو مشن ہے, ایک لڑکا کسی ایک مسلم لڑکی کو اگر پھنسا دے 6.5 لاکھ روپے تقریباً اسے انعام دیا جاتا ہے. اس طرح کی سازشیں آئی ہیں. دوستو جاگنے کا وقت ہے, خواب خرگوش سے اٹھنے کا وقت ہے, سونے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھو جو قوم اپنی اصلاح کے لیے خود کھڑی نہیں ہوگی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پائے گی. ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا ہے, یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے سماج کے, اپنی سوسائٹی کی, اپنے گاؤں کی فکر کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اپنے سماج میں ایک معاشرے کی تشکیل دو, ایک اچھا معاشرہ بناؤ. کیسے بناؤ گے؟ ایک سوسائٹی بناؤ, ایک انتظام کرو, ایک تحریک بناؤ. مولانا حضرت مولانا کے پاس ذاکر حسین صاحب کے پاس آؤ, ان سے کہو کہ مولانا اگر ہماری بہن بھاگتی ہے, کیوں بھاگتی ہے؟ ہمارے چچا سے پوچھو, تمہاری بیٹی بھاگ جاتی ہے, تم شرم کے مارے اپنے منہ چھپاتے پھرتے ہو. اور ہمارے میں سے بعض لوگ اتنے گندے اور اتنے برے ہوتے ہیں, کسی کی بیٹی بھاگ جاتی ہے تم انہیں تانا دیتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تانا دیتے ہو, کیوں تانا دیتے ہو؟ اسلام نے تانا دینے کو نہیں
سکھایا. اسلام نے کہا ہے جب اللہ ان کی برائی کو چھپا رہا, تم کون ہو ان کی برائی کو اٹھاتے ہو, ان کی چادر کو اٹھاتے ہو, کیوں انہیں شرمسار کرتے ہو؟ ویسے ہی ان کی زندگی عذاب ہو چکی ہے. میرے دوستو, صحیح دشا پہ آنے کا وقت ہے, صحیح سوسائٹی بنانے کا وقت ہے. ایک سوسائٹی بناؤ نوجوانوں. آپ اکثر و بیشتر فیس بک, واٹس ایپ اور ٹویٹر کے استعمال کرتے ہو. نوجوانوں, اپنی بہن بیٹیوں کی فکر کرو. تم نے اگر اپنی بہن بیٹیوں کی فکر نہیں کی, ہم نے اگر اپنی بہن بیٹیوں کی فکر نہیں کی, تو سچی بات یہ ہمارا سماج پر ایسے ہی جھلستا چلا جائے گا. جو RSS کا مشن ہے اور اسرائیلی کتوں کا جو مشن ہے, وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. امارت شریعہ کی طرف سے آپ کو ایک حکم صادر ہو رہا ہے. ان کی طرف سے ایک پیغام یہ جا رہا ہے, ہر گاؤں میں ایک سوسائٹی ہونی چاہیے, اور وہ سوسائٹی اس بات پر ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹی کی عزت کی فکر کریں گے, ان کی چادر کی فکر کریں گے. باپ کو بھی چاہیے کہ باپ اپنے خواب خرگوش سے اٹھے. باپ کو چاہیے اپنی بیٹی جو تمہاری جوان ہو گئی ہے, 15 سال 14 سال کی عمر ہو گئی ہے, اینڈرائیڈ فون اس کے ہاتھ میں مت دو. یہ اینڈرائیڈ فون زہر ہے, یہ اینڈرائیڈ فون جہنم میں دھکیلنے کا ایک ڈبہ ہے. اس اینڈرائیڈ فون سے اپنے نوجوان لڑکیوں کو دور رکھو. اور اے نوجوان ساتھیوں, خوب یاد رکھو, کان کھول کر سن لو, تم نے اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا, ان کی عزت کو نوچا, یاد رکھنا تمہاری بھی کوئی بہن ہے, تمہاری بھی کوئی بیٹی ہوگی, تمہاری بھی کوئی ماں ہوگی, تمہاری بھی کوئی بہن ہوگی. تم کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرو گے, تمہاری بیٹی کی بھی عزت کو کوئی نیلام کرے گا. چونکہ اس دنیا میں چند ایسے امور ہیں جس کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ سارے لوگ تیار ہو, اپنے سماج کو اچھا سماج بناؤ گے انشاءاللہ, اپنی سوسائٹی کو اچھی سوسائٹی بناؤ گے انشاءاللہ. اگر آپ نے یہ عزم لیا ہے, یہ ارادہ کیا ہے, تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول کرے. ہماری زبان سے جو ٹوٹی پھوٹی بات نکل آئی ہے, اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا, نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت, خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. تو تاریکیوں کو جہاں سے مٹا دے, دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا. جہاں پر محبت کا ہو بول بالا, شہر کوئی ایسا بسانا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم, تمہیں خود کو اس پہ چلانا پڑے گا. جو عاصی ہیں, مغضوب ہیں, ضالین, تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.